دوستو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ دوستو آپ سبسکرائب اور شیئر کریں گے نا؟ عاصم کھانا کھانے کے بعد آگ کے سامنے بیٹھا اپنے کپڑے سکھا رہا تھا۔ فرمس دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اب ایک پہر سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور بارش بھی خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ان حالات میں مجھے دو عورتوں کا یروشلم سے یہاں پہنچنا بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر تمہیں نیند نہ آ گئی ہو تو ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نیند یا تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔ فرمس نے کہا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھیج کر غلطی کی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہاں رک جانے میں بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی۔ میرے ایک محسن کو یہاں آنا تھا اور خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ رات کو یہاں پہنچے اور اس کے راستے میں آنکھیں بچھانے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن تم تنہا آئے ہو اور ان دنوں بڑے بڑے قافلے بھی شام کا رخ کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں۔ تم بہت کمزور ہو گئے اور تمہارے چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کانٹوں پر چل کر یہاں پہنچے ہو۔ پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو تمہیں تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن آج مجھے تمہارے سامان میں تلوار نظر نہیں آئی۔ عاصم، میرے انگنت سوالات کا جواب تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا سکو اور میرے سوالات تمہیں پریشان نہ کریں۔ میزبان کے آداب مجھے تم سے ایسی باتیں پوچھنے سے منع کرتے ہیں جن کا جواب دینا ایک مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم کن حالات میں گھر سے نکلے ہو، تمہاری منزل مقصود کیا ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ سمجھ لیجئے کہ میرے وطن کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میں اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ عرب کی حدود سے نکلنے کے بعد اس سرائے سے آگے میرا کوئی منزل نہ تھی اور اب اس کمرے سے باہر میرے لیے ساری دنیا تاریک ہے۔ فرمس نے پوچھا، کیا لڑائی میں تمہارے دشمن غالب آ گئے تھے؟ میں نے جس وطن کو چھوڑا ہے وہاں میرا کوئی دوست یا دشمن نہ تھا۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں محبت اور انتقام کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس محرومی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اپنی سرگزشت سنا سکتے ہو۔ وطن سے نکلنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب اسے اپنی نیند یا تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے فرمس کی طرف دیکھا اور کسی توقف کے بغیر اپنی سرگزشت سنانی شروع کر دی۔ جب وہ سمیرہ اور عدی سے اور اس کے بیٹوں کی موت کے واقعات سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ پھر جب اس نے اپنا قصہ ختم کیا تو فرمس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عاصم، تم آلام و مصائب کی اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔ آج پوری انسانیت اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ میں 10 برس کا تھا جب میرے باپ کو اسکندریہ کے راہبوں نے صرف اس لیے زندہ جلا دیا تھا کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے رہبانیت کی مخالفت میں آواز بلند کی تھی۔ 2 سال بعد میرے بڑے بھائی کو رومی حکومت کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں بابلون کے ایک چوراہے پر پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد میں تقریباً 8 سال کبھی مصر، کبھی شام اور کبھی آرمینیا کی خاک چھانتا رہا۔ میرا دل نفرت و انتقام کے جذبات سے لبریز تھا، لیکن رفتہ رفتہ زندہ رہنے کی خواہش میرے جذبات پر غالب آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بے بس انسان ہوں اور زمانے کی گردش کا رخ بدل دینا میرے اختیار میں نہیں۔ میں صرف کلیسیا کی فرمانبرداری اور حکومت کی اطاعت کر کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اسکندریہ کی ایک سرائے میں ملازمت کر لی۔ سرائے کا مالک ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے میری محنت اور دیانتداری کی قدر کی اور 2 سال بعد مجھے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا لیا۔ اسی سال
ایک شریف خاندان کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ اگلے سال سرائے کا مالک مر گیا، چونکہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے بھائی اس کی جائیداد کے وارث بن گئے، اور میں نے ان سے الجھنے کی بجائے علیحدہ تجارت شروع کر دی۔ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا، لیکن میری بیوی کے بھائی نے میری مدد کی اور میں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک سال مجھے تجارت کے سلسلہ میں یروشلم آنا پڑا۔ ہمارا قافلہ گرمیوں کی دوپہر گزارنے کے لیے اس جگہ اتر پڑا۔ ان دنوں یہ پرانی عمارت خالی پڑی تھی اور سڑک کے دوسری طرف صرف نان بائی کی ایک دکان تھی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور نان بائی سے گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمارت ایک قدیم سرائے ہے جو کئی بار اجڑی اور کئی بار آباد ہوئی۔ چند سال قبل ڈاکوؤں نے یہاں ایک قافلے کو لوٹ کر سرائے کے مالک کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سے یہ سرائے بند پڑی ہے اور اس کا موجودہ وارث، جو اب یروشلم کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے یہ جگہ پسند آ گئی اور میں نے نان بائی سے اس کے مالک کا پتہ پوچھا۔ اگلے ہی دن اس کے مالک سے میرا سودا ہو گیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہ میری توقع سے بہت ہی کم تھی۔ اس عمارت کی حالت بہت خراب تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ اس کی مرمت پر جو رقم صرف ہوگی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ کمرہ میں نے بذات خود بڑی حیثیت کے لوگوں کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ میں 1 سال تھا اسکندریہ نہ جا سکا، لیکن اس عرصہ میں میرا کاروبار اس قدر ترقی کر چکا تھا کہ پڑوس کے نان بائی نے اپنی دکان بند کر کے میرے یہاں ملازمت کر لی۔ لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف ایک منفعت بخش تجارت ہی کافی نہ تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماضی کے تاریک سائے اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور حکومت کے کسی ادنا عہدیدار، کلیسیا کے کسی معمولی راہب کی ناراضگی میری تباہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف ان 2 جابر اور بے رحم طاقتوں کو حرکت میں لانے کے لیے کسی دشمن کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میرا باپ کلیسیا اور میرا بھائی حکومت کا باغی تھا۔ چنانچہ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ حکومت کے اہلکاروں اور کلیسیا کے اکابروں کی دوستی خریدنے پر صرف کیا کرتا ہوں۔ اگر وہ اس طرف سے گزریں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چند ساعت وہ میرے پاس قیام کریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ اگر وہ میرے پاس نہیں آتے تو میں خود تحائف لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ یروشلم کا پشپ صرف پانی پینے کے لیے یہاں رکا تھا، لیکن میں نے چاندی کے برتنوں میں اسے کھانا کھلایا اور پھر برتن اسے بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ دوسری مرتبہ وہ یہاں آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرے آبائی وطن بابلون ہے، لیکن میں وہاں صرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ میرے باپ اور بھائی کو بعض غلطیوں کے باعث وہاں کلیسیا اور حکومت سے میری وفاداری کے متعلق بھی شکوک پیدا ہو چکے ہیں۔ میرے حال پر وہ اس قدر مہربان ہوا کہ مجھے بابلون کے بشپ کے نام ایک خط لکھ کر دیا گیا۔ اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ ہم نے کسی مصری کو فرمس سے زیادہ رومی سلطنت کا وفادار اور کلیسیا کا جانثار نہیں دیکھا۔ اگر بابلون میں اس نیک، مخلص اور ایثار پیشہ آدمی کے متعلق کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے تو اسے دور کرنا آپ کا فرض ہے۔ پھر بابلون گیا اور وہاں کے پشپ کو یہ خط اور اپنی طرف سے سونے کا ایک پیالہ پیش کیا، اور اس کے بعد میری ماضی کی ساری سیاہی دھل چکی تھی۔ میرا آبائی مکان جو حکومت نے ضبط کر لیا تھا مجھے واپس مل چکا ہے۔ پیتیوس کو میں نے اچھی قسم کی شراب پیش کی تھی اور اس کے بعد سے وہ میرا دوست ہے۔ تم مجھے ایک دوست سمجھ کر یہاں آئے ہو، اور میں تم سے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں میرے متعلق کوئی خوش فہمی نہ رہے۔ ظاہری اعتبار سے میں ایک کامیاب آدمی ہوں، لیکن امن اور سکون کی زندگی اختیار کرنے کے بعد میں نے ہر قدم پر یہ محسوس کیا ہے کہ میرا ضمیر مر چکا ہے۔ میں نے صرف اپنے جسم کی آسائش کے سامان فراہم کیے ہیں، لیکن میری روح تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے۔ میں ظلم، جہالت، وحشت اور بربریت کے خلاف اپنے ضمیر کی چیخیں سنتا ہوں، لیکن ظالموں کو خوش رکھنے کے لیے مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں مرنا چاہتا تھا تو میری روح زندہ تھی۔ میں نیک و بد کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا، اور جب میں نے زندہ رہنا ہی زندگی بنا لیا تو میں اس دنیا میں ایک انسان کا حقیقی مقام کھو چکا تھا۔
میں رومیوں کی غلامی کو ایک لعنت سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ہر رومی کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں تمہیں انسانیت کا محسن خیال کرتا ہوں۔ مجھے کلیسیا کے ان خداؤں سے نفرت ہے جنہوں نے خانقاہوں کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا ہے، لیکن مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول سکوں۔ میں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ میں ایک کمزور انسان تھا، لیکن تم مجھ سے مختلف ہو۔ تمہارے متعلق میں یہ جانتا ہوں کہ تم طوفانوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم زیادہ عرصہ ایک خاموش اور پرسکون زندگی پر قانع نہیں رہ سکو گے۔ پچھلی مرتبہ تم اس سرائے میں اس دیو قامت شامی پر ٹوٹ پڑے تھے تو میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ کاش میری زندگی بھی چند ایسے لمحات آ سکتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں خونخواری کو پسند کرتا ہوں، مجھے خون بہانے سے نفرت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب کسی ظالم کی مخالفت یا کسی مظلوم کی حمایت میں اپنا خون اور گوشت پیش کر دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہے تو کہ انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضے تک نہ پہنچ سکے اور اس ضمیر کی آواز اس کے ہونٹ تک نہ آ سکے۔ لیکن میں کئی بار اس قسم کی ذلتیں دیکھ چکا ہوں، اور آج جب میں نے اپنے سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھتا ہوں جس کی ضمیر کی آواز نے اسے اپنے دشمنوں کی حمایت میں تلوار اٹھانے پر آمادہ کر دیا تھا، تو مجھے اپنی کمزوری پر شرم و ندامت محسوس ہوتی ہے۔ عاصم، تم بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہو، لیکن تم کمزور یا بے بس نہیں ہو۔ تم نے کوئی جرم، کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا تھا۔ اگر تمہارے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ راستہ غلط تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ایک اولو العزم انسان میرے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم پامال شدہ گزرگاہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تم عام انسانوں سے مختلف ہو۔ اب تم آرام سے سو جاؤ۔ جب تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ممکن ہے میں تمہارے لیے کوئی ایسا مشغلہ سوچ سکوں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ فرمس عاصم کے کندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم گہری نیند میں سو رہا تھا۔ فرمس اور اس کا نوکر ایک معمر عورت اور ایک دوشیزہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نوکر نے ایک گٹھری جس سے ان خواتین کے لباس کی طرح پانی ٹپک رہا تھا ایک کونے میں رکھ دی اور انگیٹھی میں بجھتے ہوئے انگاروں پر چند لکڑیاں رکھ کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ فرمس نے رومی زبان میں کہا، مجھے دوپہر کے وقت پیتیوس کا پیغام مل گیا تھا، لیکن یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس موسم میں یروشلم سے نکلنا پسند کریں گی۔ میں ابھی آپ کا کمرہ خالی کرا دیتا ہوں۔ عورت نے، جس کی شکل و صورت اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دیتی تھی، کہا، کسی غیرت مند آدمی کو ہماری آمد کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک مصیبت زدہ انسان ہے۔ میں اسے جانتا ہوں اور آپ اس پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر فرمس نے عاصم کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی بجائے کچھ بڑبڑا کر کروٹ بدل لی۔ عمر رسیدہ عورت نے کہا، ٹھہرو، اسے جگانے کی ضرورت نہیں، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ خدا کرے بارش تھم جائے۔ ہم دمشق پہنچنے سے پہلے اطمینان کا سانس نہیں لے سکتے۔ فرمس نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا، آپ تنہا دمشق کا سفر کرنا چاہتی ہیں؟ اگر تم کوئی قابل اعتماد آدمی نہ دے سکے تو پھر ہمیں یہاں تنہائی سفر کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوکر ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ فرمس نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ پیتیوس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھے صرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ یروشلم سے 2 معزز خواتین رات کے وقت یہاں پہنچیں گی اور مجھے ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیتیوس کا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے رات کے وقت آپ کو تنہا کیسے بھیج دیا۔ عمر رسیدہ عورت نے جواب دیا، اس نے اپنے 2 سپاہی ہمارے ساتھ روانہ کیے تھے اور وہ ہمیں تمہاری سرائے کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں یہاں کوئی ہمارے ساتھ دیکھ لے، شاید صبح ہوتے ہی یروشلم میں ہماری تلاش شروع ہو جائے۔ ان ظالموں نے ہمارے ایک نوکر کو ہلاک کر دیا ہے اور دوسرے کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہ ان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے
کہ میں اور میری بیٹی یروشلم میں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہی ہیں۔ یروشلم کے حاکم تو ہم پرست کی جرت نہیں ہوئی، لیکن اس کا اشارہ پا کر بعض راہبوں نے عوام کو ہمارے خلاف بہت مشتعل کر دیا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر ایرانی لشکر دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا تو ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ یروشلم کا حاکم اس بات پر تلا ہوا تھا کہ ہم وہاں سے زندہ بچ کر نہ نکل سکیں۔ فرمس نے پوچھا، وہ آپ کا دشمن کیوں تھا؟ وہ میرے والد کے ماتحت ایک نہایت معمولی افسر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے، اور اسے وہ زمانہ نہیں بھولا جب میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ فرمس نے کہا، میں یروشلم کے حاکم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ آپ کا اس حد تک دشمن ہے تو آپ کے لیے دمشق یروشلم سے زیادہ محفوظ نہ ہوگا۔ ایرانیوں کی جاسوسی کا الزام آپ کے لیے ہر جگہ خطرناک ہے۔ عورت نے تل ملا کر کہا، تم میرے والد کو نہیں جانتے۔ اگر میں دمشق پہنچ جاؤں تو یروشلم کے حاکم کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرمس نے کہا، لیکن ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث دمشق کے حالات خاصے مخدوش ہو چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ دمشق کی بجائے اسکندریہ کا رخ کریں؟ عورت نے جواب دیا، میرے والد دمشق میں ہیں، مجھے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ نوکر آگ جلا چکا تھا۔ نوجوان لڑکی انگیٹھی کے سامنے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فرمس نے کہا، معاف کیجیے، مجھے یہ بھی خیال نہیں رہا کہ آپ سردی میں سے آئی ہیں۔ اس وقت آپ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خشک کپڑے مہیا کیے جائیں۔ میں آپ کو چادریں دے سکتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بھی تیار ہے۔ ہم کھانا کھا کر آئے تھے۔ نوجوان لڑکی نے کمرے کے کونے میں جا کر اپنی گٹھری کھولی اور بھیگے ہوئے کپڑے نکال کر دیکھنے لگی۔ فرمس نے اپنے نوکر سے کہا، تم یہ کپڑے لے جاؤ اور انہیں آگ کے سامنے اچھی طرح سکھا کر لاؤ۔ پھر وہ عمر رسیدہ عورت کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میرے خیال میں یہ بہتر ہوتا کہ میں اس آدمی کو جگا کر نیچے لے جاؤں۔ آپ کو یقین ہے کہ اس کی موجودگی آپ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہوگی؟ نہیں، اسے تکلیف دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم ہمارے لیے کسی قابل اعتماد ساتھی کا بندوبست کرو۔ صبح تک اگر بارش نہ تھمی تو بھی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر انہیں ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمارا تعاقب ضرور کریں گے۔ فرمس نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میرے آدمی سرائے کے باہر پہرا دیں گے۔ اگر کوئی اس طرف آیا تو مجھے قبل از وقت اطلاع مل جائے گی، اور میں آپ کو اسی سرائے کے اندر ایک ایسے خانے میں چھپا دوں گا جس کا میرے ایک نوکر کے سوا کسی کو علم نہیں، اور سفر میں بھی میں شاید ایک اچھا ساتھی بھی آپ کے ساتھ کر سکوں۔ وہ آپ کا نوکر ہے؟ نہیں، وہ ایک مہمان ہے۔ کہاں ہے وہ؟ فرمس نے عاصم کے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ ہے وہ۔ اگر یہ دمشق جانے پر رضامند ہو گیا تو آپ کو اس سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ یہ یروشلم کا باشندہ ہے، نہیں، یہ عرب سے آیا ہے۔ عرب سے؟ نوجوان لڑکی نے چونک کر کہا، آپ ایک عرب پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں اس شخص پر اعتماد کرنے میں بالکل حق بجانب ہوں جو کسی نیک مقصد کے لیے قربانی دے چکا ہو۔ لڑکی کی ماں نے کہا، ایک عرب کسی نیک مقصد کے لیے قربانی دے سکتا ہے؟ ہاں، قدرت نے نیکی کے سارے دروازے کسی قوم کے لیے بند نہیں کیے۔ لڑکی نے کہا، میں نے پہلی بار سنا ہے کہ ایک عرب بھی کوئی نیکی کر سکتا ہے۔ میں آپ کی تسلی کے لیے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی اس نوجوان سے بہتر محافظ تلاش نہ کر سکتا۔ شاید اس میں بھی کوئی مصلحت تھی کہ ہم نے اسے بے آرام نہیں کیا۔ اسے مدت کے بعد آرام کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں بارش کا زور ٹوٹتے ہی آپ کے سفر کا بندوبست کر دوں گا۔ فرمس اور اس کے نوکر کمرے سے باہر نکل گئے۔ عاصم نے خواب میں کچھ دیر بڑبڑانے کے بعد کروٹ بدلی اور نوجوان لڑکی جو انگیٹھی کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ماں اس کے دائیں ہاتھ دوسری کرسی پر سو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہ دوشیزہ پہلی بار عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس نوجوان کی شکل و صورت ان نفرت انگیز داستانوں کو جھٹلا رہی تھی جو اس نے شعور سے لے کر آج تک عربوں کی حالت اور درندگی کے متعلق سنی تھی۔ اسے یہ بات ناقابل برداشت
یقین معلوم ہوتی تھی کہ وہ بیچارگی کی حالت میں سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھی ہے اور ایک عرب اس کے قریب سو رہا ہے۔ تاہم ایک بڑی مصیبت کا احساس اس کے فخر و غرور پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ تلے پیسا جا رہا ہے۔ عاصم اچانک دوبارہ بربرایا اور بستر پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کا لحاف ایک طرف گر پڑا۔ لڑکی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نوجوان نیند میں کسی سے لڑ رہا ہے۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی نگاہیں ایک انجانی اور اندیکھی صورت پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ لڑکی نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اس کے سنہرے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چادر سے باہر اس کا ایک بازو جو اب عاصم کی نگاہوں کے سامنے تھا مرمری کی طرح سفید تھا۔ عاصم کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ اس نے کمرے کی چھت اور در و دیوار کی طرف دیکھا اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ لڑکی دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آسمان کی نیلاہٹ، سمندر کی گہرائی اور صبح کی روشنی تھی۔ تم کون ہو؟ عاصم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ لڑکی نے بے اعتنائی سے سر ہلاتے ہوئے سریانی زبان میں کہا، میں آپ کی زبان نہیں جانتی۔ عاصم اچانک پلنگ سے اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے سریانی میں کہا، معاف کیجیے، سرائے کے مالک کو شاید آپ کا ہی انتظار تھا اور مجھے یہ کمرہ اس شرط پر دیا گیا تھا کہ جب اس کے مہمان آ جائیں گے تو میں اسے خالی کر دوں گا۔ آپ کو یہاں پہنچتے ہی مجھے جگہ دینا چاہیے۔ مجھے یہاں سونے کا کوئی حق نہ تھا۔ تم سو رہے تھے اور ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے ہم نے تمہیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ لڑکی نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوجوان، تم اپنی نیند پوری کر چکے ہو؟ جی ہاں، اور مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی۔ عورت نے کہا، ہمارا یہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اگر بارش اس قدر تیز نہ ہوتی تو ہم یہاں رکنا بھی پسند نہ کرتے۔ بیٹھ جاؤ، تم کھڑے کیوں ہو؟ عاصم میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عورت کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، سرائے کے مالک نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، تم ہمارے ساتھ دمشق تک جانا پسند کرو گے؟